अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं खौफ और दहशत से भरी एक पुरस्रार रात की कहानी। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था जब फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होशो हवास की दुनिया में ला पटका। अपने ख्वाबीदा एहसास को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम। हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी। आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब अस्पताल में थे। अगरचे बकौल इनके फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशान लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र करने से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला खालू, मेरी छोटी बहन, सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तिहानात की वजह से घर पर रुक गया। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला खालू निहायत शफ़ीक, पुरखुलूस और ज़िंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने की बजाय तकदीर का लिखा जानकर इसे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत हम पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी उन्हें वालिदैन जैसा ही मकाम देते थे। मैंने रात भर जाग कर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ़ हो गया कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। खबर सुनते ही मैं फ़ौरन तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती थी। अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बाइस बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और निडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हेबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बाखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकी तो पूरा मंजर वाज़ेह हो जाता। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूँ लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी हेवला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोर उचक्का समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई
وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں درائیں جن میں آصف مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جالتو جلالتو کا ورد کرتا رہا، وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگی اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ مجھ سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس قائم کیے اور زیر لب پرانی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سکون کا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت ہی وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکار ہی تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ میری سیٹ پر برجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند پرانی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتی تو کبھی نہایت ہی غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹے بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس بلا نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں اسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت ہی حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے قہقہا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ بولنے لگے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، بس میرا تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی اسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا
لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے اسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند تھا؟ یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔ تو آپ کو میری اسٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔